اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یوٹیوب کے اسلامک سولوشن چینل کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ انتہائی پیچیدہ، انتہائی غور طلب اور انتہائی انفارمیٹیو ہے آپ سب کے لیے۔ اس چیز کا جاننا، اسلام کی صحیح اصولوں کا جاننا جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، استعمال جن کا کیا جاتا ہے، وہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس پیچیدہ ٹاپک کا عنوان یہ ہے، بہت بار پوچھا جاتا ہے، یہ مسئلہ بہت بار ہی آیا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلامک سولوشن کیا ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایک بات انتہائی مقبول ہے، مشہور ہے کہ آیا کہ چھپکلی کو مارنے سے ثواب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ہمارے بزرگان کہتے تھے کہ چھپکلی کو مارا جائے تو ثواب ہوتا ہے، اس کو جہاں دیکھو اس کو مارنا چاہیے، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بہت سارے ایسا بھی کہا کرتے تھے کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد نہانا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں رائج ہیں، یہ کہی جاتی ہیں، یہ چیزیں مقبول ہیں۔ لیکن دوستو، کسی بھی چیز کا مقبول ہونا، کسی بھی چیز کا رائج ہونا، قصوں کہانیوں کے اندر آ جانا، وہ اسلام کا اصول نہیں بنتا۔ اسلام کے اصول وہی ہیں جو قرآن میں، جو حدیث میں لکھ دیے گئے ہیں۔ چھپکلی کے حوالے سے جتنی باتیں بھی کی جاتی ہیں، اس تمام کا آج میں آپ کو دلیل کے ساتھ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ آیا کہ اس کو مارنا ثواب ہے یا نہیں ہے، اور اگر مار دیا جائے تو اس کے بعد نہانا فرض ہے یا نہیں فرض، غسل واجب ہے یا نہیں واجب۔ دوستو، چھپکلی ایک مضر جانور ہے۔ چھپکلی کے اندر زہر کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے، اور چھپکلی اگر کھانے کے اندر شامل ہو جائے یا کسی بھی طرح ہمارے جسم کے اندر چلی جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے موت تک بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو چھپکلی چونکہ ہمارے لیے ایک مضر جانور ہے، تو اسلام میں ہر مضر جانور کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح سانپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح چھپکلی کو مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن حکم کس صورت میں دیا گیا ہے، وہ صورت و شرط میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستو، ہر وہ چیز، اللہ نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی وجہ سے بنایا ہے۔ چھپکلی کو تخلیق کرنے کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ چھپکلی جو ہے اس کی خوراک کیڑے اور مکوڑے ہیں۔ آپ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر چھپکلیاں موجود نہیں ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر کیڑے مکوڑوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور کیڑے مکوڑے اگر دنیا کے زیادہ اڑنے والے جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، وہ اگر بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ حتیٰ کہ ہمارا کوئی کام بھی ان سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ وہ اڑ اڑ کر ہمارے کھانوں میں گریں گے، وہ ہمارے رستے میں حائل ہوں گے، نیز ہماری زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا توازن، ان کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے مختلف مخلوقات کو تخلیق کیا ہے۔ اسی طرح دوستو، چھپکلی کو بھی، اس کی بھی تخلیق کی وجہ، بظاہر وجہ یہی نظر آتی ہے، ہماری عقل یہی وجہ دریافت کرتی ہے۔ ابھی دوستو، چھپکلی اگر آپ کے راستے میں حائل ہوتی ہے، چھپکلی آپ کے، فرض کریں، ہم مثال سے سمجھاتے ہیں، چھپکلی آپ کے کچن کے اندر ہوتی ہے، آپ کو ڈر ہے کہ اگر اس کو یہاں سے نکالا نہ گیا، اس کو مارا نہ گیا تو یہ آپ کے کھانے کے اندر جا سکتی ہے، یہ آپ کے برتنوں کو گندا کر سکتی ہے، اپنا زہر ان کے اندر چھوڑ سکتی ہے، تو آپ لازماً چھپکلی کو ماریں گے۔ یہ انسانی دلیل ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے، یہ عقل ہماری جو فہم ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس کو مارا جائے۔ اس کو مارنے کا ثواب جو ہے وہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے، وہ قرآن میں ثابت نہیں ہے کہ آیا کہ اس کو مارنے کا ثواب ہوگا۔ ہاں، اگر آپ اس نیت سے مارتے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اس نیت سے مارتے ہیں کہ میں، یہ چھپکلی ہے، میں اس کو اس نیت سے مار رہا ہوں کہ میرے جو احباب ہیں، گھر والے ہیں، وہ اس سے متاثر نہ ہوں، تو آپ کو آپ کی اس نیت کا ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے جس طرح ایک راستے سے آپ پتھر ہٹاتے ہیں، اسی طرح چھپکلی کو ہٹانے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔
لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی جو غیر معقول بات اور مقبول بات ہے وہ یہ ہے کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد نہانا ہے وہ فرض ہے۔ یہ سراسر غلط بات ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کہیں قرآن میں یہ بات نہیں آئی۔ تو اس لیے نہانا بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ چھپکلی کو مار سکتے ہیں، اس کو بالکل مارنا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ ماریں گے تو آپ کو ثواب ہوگا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک چھڑی پکڑیں اور آپ جنگلوں میں نکل جائیں، آپ چوکوں چوراہوں میں نکل جائیں کہ میں آپریشن رد الچھپکلی کرنے جا رہا ہوں، میں تمام چھپکلیوں کو مار کر ثواب حاصل کرنے جا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ توازن، اگر کسی بھی چیز کا توازن ختم کریں گے، اس کائنات کو اللہ نے توازن پر بنایا ہے، ہر چیز اپنے مقدار میں ہے، ہر چیز کا توازن برقرار ہے۔ آپ کسی ایک چیز کا توازن بھی خراب کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا توازن بگڑتا ہے اور نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور نظام جتنا خراب ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی انسانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے، ہمیں زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو اچھی طرح امید ہے سمجھ چکے ہوں گے، یہ کوئی بھی اس کے اندر اور کوئی بات نہیں ہے، اور چھپکلی کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ چھپکلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی گئی، ان کو نمرود نے آگ میں پھینکنے کے لیے جب الاؤ جلایا، آگ بھڑکائی گئی، جو آگ جس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ آگ تھی، تو اس آگ کو چھپکلی جو ہے اس پر پھونکے مارتی تھی تاکہ یہ آگ مزید بھڑکے۔ تو یہ واقعہ بھی تاریخ کی کتاب کے اندر آیا ہے، جس کے مستند ہونے یا نہ ہونے کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ ہی کسی عالم دین کو ہے۔ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی تاریخ کی کتب میں حوالہ جات آتے ہیں ان کو ہو بہو سچا یا غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک ویسے ہی راہ میں بات آئی تو میں نے آپ کو بتلا دی، اس کے حوالے سے اس کی کوئی زیادہ قدر و منزلت نہیں ہے۔ جو کامن سینس کی بات ہے وہ یہی ہے جو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ اسی طرح چھپکلی، اسی طرح سانپ، اسی طرح بچھو، نیز تمام جتنے بھی خطرناک جانور ہیں، جتنے بھی مضر جانور ہیں، ان کو مارنا چاہیے تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے۔ اگر وہ آپ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اگر وہ رکاوٹ نہیں بنتے تو ان کو بالکل نہیں مارنا چاہیے۔ ابھی جس طرح شیر ہے، شیر انسانوں کے لیے، ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اگر شیر ہماری راہ میں آ جائے تو ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں شیر کو مار دینا بالکل جائز ہے، اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ مخلوق کو بلا وجہ مارنے پہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر شیر آپ نکل جاتے ہیں بلا وجہ جنگلوں میں جا کر بلا وجہ شیروں کو مارتے ہیں یا کسی بھی جانور کو مارتے ہیں تو لازماً اللہ کی مخلوق کو مارنے کا بلا کسی عذر کے، شکار کے لیے مارا جائے یا شکار کے لیے ذبح کیا جائے تو وہ اس کا عذر سمجھ میں آتا ہے، لیکن بلا وجہ مارنے کا الٹا گناہ ہے، ثواب نہیں ہے۔ تو آپ یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور آپ اس چیز کو آگے ضرور پھیلائیے۔ جتنی بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ انفارمیشن حاصل کر سکیں اور پھر اس کی مدد سے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں۔ یہ ہر مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے کہ وہ اچھی بات جہاں سے سنے، جہاں سے بھی سنے، اس کو آگے پھیلائے۔ اگر آپ کا دوستوں کوئی آپ کو تحفظات ہیں، آپ کا کوئی اختلاف ہے تو انتہائی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اختلاف آپ اپنا کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ اس ویڈیو کے کمنٹ میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کی رائے کو مقدم جانیں گے، اس کو فوقیت ضرور دیں گے اور آپ کی بات کو سن کے اس کا جواب، جو معقول جواب ہوا، وہ ضرور دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے بھی التماس ہے کہ آپ تھوڑی سی برائے مہربانی مشقت کیجئے، اس ویڈیو کے نیچے بیل بٹن سے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے
نوٹیفیکیشن مل جائیں موبائل پہ اور آپ تمام ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں، ان کو پراپرلی ٹائملی ان کو آپ دیکھ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سے فیس بک، یوٹیوب یا واٹس ایپ کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب جلد از جلد دیا جا سکے اور آپ تک وہ انفارمیشن قرآن و حدیث ہی کی روشنی سے پہنچائی جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔